بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ہم نے اذان کے الفاظ پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب ہم اسے اگلا سیکھتے ہیں اور وہ ہے اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ تو یہاں پہ محمدن ہے مگر ہم پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ۔ اشہد کا جیسے پہلے ہم اس کو لفظ بلفظ پڑھ لیتے ہیں، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اس کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں، اور یہ فعل ہے۔ وہاں پہ تھا ان اور یہاں پہ ہے انا، یعنی نون مشدد آ گیا، نون پر تشدید آ گئی۔ تو انا کا مطلب ہے بے شک کہ، آپ کو اکثر جگہ صرف کے لکھا ہوا ملے گا، مگر انا کا جب آپ اس لفظ استعمال کریں گے تو ہوگا بے شک کہ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے ہمارے پیارے نبی کا، اور اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے جس کی خوب تعریف کی گئی ہو، بہت زیادہ تعریف جس شخص کی گئی ہو، اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے محمد۔ اور رسول اللہ، رسول اللہ، رسول جو ہے وہ اسم ہے اور یہ ٹیپیکل ہے، مذکر ہے، اور اس کا جو اعراب ہے وہ رفع یعنی پیش ہے۔ تو رسول جو ہے اس پر نہ الف لام ہے اور نہ تنوین ہے، اس لیے ہم نے اس کو اے ٹیپیکل کہا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے اللہ ہی، ہاں کی نیچے زیر۔ اللہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، اس میں معرفہ ہے، اس میں جلالہ ہے، اور یہ واحد ہے، مذکر ہے، اور یہ معرفہ اسم ہے کیونکہ اللہ کا نام ہے۔ اور اس پر جو اعراب ہے وہ جر ہے۔ اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب دو اسم ایک ساتھ آئیں جس میں پہلا اسم اے ٹیپیکل ہو اور دوسرا اسم مجرور ہو یعنی اس پر زیر ہو، تو وہ تعلق کی جوڑی بن جاتا ہے اللہ کے رسول یا اللہ کا رسول۔ رسول کی جمع رسل ہے، رسول میں را سین واو لام، اور رسل میں را سین اور لام۔ تو رسول میں سے واو ہٹا دیں تو رسول بن جائے گی، اور وہ بن جائے گی رسول کی جمع۔ محمدن پر اعراب جو ہے وہ منصوب ہیں۔ ابھی ہم نے اعراب اتنے نہیں پڑھے کہ ہم بتائیں ابھی کہ آپ کو کہ اعراب جو ہیں منصوب کیوں ہے اور مرفوع کیوں ہے، یہ ہم آگے چل کے اس کو جب ہم افعال پڑھیں گے تو اس میں یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھا دیں گے۔ تو محمدن بھی اسم ہے، اور اس کو ہم نے کیسے پہچانا ہے؟ تو یہ معرفہ اسم نبی کریم کا نام ہے، دوسرے پہ دو زبر کی تنوین بھی ہے، اور یہ واحد ہے، اور کیا ہے، مذکر ہے، معرفہ ہے، اور اس کا اعراب نصب ہے۔ اچھا، گواہی کا ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ گواہی جو دی جاتی ہے اس کا عینی شاہد ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب جب ہم نے پڑھا کہ ہم نے گواہی، ہم تک وہ پیغامات پہنچ گئے، اور منوعاً اسی طرح پہنچے جس طرح کے پہنچانے والوں نے ہمیں حق کے ساتھ پہنچایا، اور جس طرح اس بات کو ہم تک پہنچانے کا حق تھا انہوں نے ادا کیا۔ تو اب ہمیں انفارمیشن مل گئی، اطلاع مل گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہمارا حاجت روا ہے، اسی سے ہم سب کچھ مانگیں، اسی کے آگے سر جھکائیں، اسی کا حکم مانیں، اسی کی اطاعت کریں۔ تو پھر اس کے بعد اس خبر کو، اس انفارمیشن کو جو ہم تک پہنچی، آگے پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ پیغام دیا تھا، حکم دیا تھا کہ وہ آنے والے لوگوں تک اس دن کا پیغام پہنچائیں، کہ جو نبی پاک نے تعلیمات دی ہیں وہ ہم تک پہنچائیں۔ تو انہوں نے اپنا فرض پورا کیا، اور وہ پیغامات، وہ ساری چیزیں فقہ کی صورت میں، احادیث کی صورت میں ہم تک پہنچائی گئیں۔ اب جو کچھ ہم نے سیکھا اس کو آگے پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، تو ہم اس کو آگے پہنچائیں اور اس کو اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے لیے کیوں بلا رہا ہے، ہم سے گواہی کیوں دلوا رہا ہے۔ بالکل جس طرح ہمارے ہر عمل سے یہ ظاہر ہو رہا، ہم نے کہا تھا ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جب ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر ہر جگہ ہمارا عمل یہ بتایا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات نبی کریم کے حوالے سے ہم تک پہنچائیں وہ ہم ان پر عمل پیرا ہیں اور بلا چنو چرا مانتے ہیں اس کو۔ اور یہ بھی کہ تمام پیغامات اللہ پاک نے فرمایا نا قرآن پاک میں کہ جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو ہم جو نبی کے پیغامات ہیں ان پر عمل کرنے والے ہیں۔ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم حق اور باطل کی کسوٹی مانتے ہیں، اور ہمارے درمیان اگر کبھی کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ نا کہ آپ اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے سپورٹ کر دیں، ان سے کریں، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب ہم اپنے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کریں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ سے اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے لیے ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پسند کیا زندگی میں وہی ہمیں پسند کرنا چاہیے۔ جو رویہ آپ نے، جو سلوک آپ نے یتیموں کے ساتھ کیا اور ان کے بیواؤں کے ساتھ کیا، معاشرے کے غربا کے ساتھ کیا، وہ سارا ہمارے کس طرح آپ نے خرچ کیا، کس طرح اپنی ازواج کا خیال رکھا، تو وہ تمام اپنے اصحاب کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا رہا، تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں، ہمیں ان پر چلتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے اور ہمیں ان راستوں کو اپنانا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے منتخب کی ہیں۔